الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی اہمیت کو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک مہینہ طلوع ہو رہا ہے، عظمتوں والا، عرفتوں والا مبارک مہینہ طلوع ہو رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آنے والی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکو، اپنے سر نیاز کو جھکاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ فرمایا رات کو قیام کرو، اور پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ روزے دار کو صبر کا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم روزے داروں کو صبر کا جذبہ عطا فرماتا ہے، صبر کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کی جزا جو ہے جنت ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ حضرات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے بھائی کا روزہ افطار کراتا ہے، روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس خوش نصیب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندوں کو اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ خود دیتا ہے، تو پھر فرمایا کہ جتنا اجر ہم روزے دار کو عطا کرتے ہیں اتنا ہی اجر ہم روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یعنی دونوں کو اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور مساوی اور برابر اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جس خوش نصیب آدمی نے اپنے روزہ دار بھائی کی ضیافت کی اور اس کا روزہ افطار کرایا
پانی کے ساتھ، کسی اور کھانے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس کا روزہ افطار کروا دیا اور صرف پانی پیش کیا تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت اس خوش نصیب کو کل قیامت والے دن میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے حوض سے اس بندے کو پانی پلایا جائے گا، اور جس نے میرے حوض سے پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اس بندے کو کبھی پیاس نہ ستائے گی، اور اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح امام بہقی نے روایت فرمایا، ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا جس خوش نصیب آدمی نے اپنے حلال کمائے ہوئے رزق سے اپنے کسی بھائی کا روزہ افطار کرا دیا، سرکار نے فرمایا کہ رمضان کی تمام راتوں کے اندر فرشتے اس بندے کے لیے، اس بندے کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس بندے کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جس بندے نے اپنے بھائی کا روزہ افطار کرایا ہے، یاد رکھیں سرکار نے فرمایا لیلۃ القدر کو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اس خوش نصیب آدمی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ کر مصافحہ فرمائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو، جس بندے نے دیکھنا ہو اور محسوس کرنا ہو کہ کس خوش نصیب آدمی کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا، تو سرکار نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس افطاری کروانے کے لیے کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی کھانا نہ ہو، کوئی بندوبست نہ ہو، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خوش نصیب آدمی ایک مٹھی کھانے سے، ایک مٹھی طعام دے دے، اور وہ ایک مٹھی بھر کھانے سے وہ بندہ روزہ افطار کر لے تو اللہ پھر بھی اسے اجر عطا فرمائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مٹھی بھر اناج بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا اگر پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دے تو اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے، اور اللہ اس کے بھی اجر کو ضائع نہیں فرمائے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک مہینہ عظمتیں، برکتیں اور بخششیں لے کر ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔